اچھا سورہ النحل 16 120 اینڈ 121 آیت، پہلے 120 میں پڑھ رہا ہوں. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. بے شک ابراہیم ایک امت تھا اللہ کے لیے سچا پرہیزگار، وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. اب یہاں جو ہے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے بے شک ابراہیم علیہ السلام امت تھے. آپ نے سنا ہے آج کل مسلمانوں کی امت کا لفظ تو سنتے آ رہے ہیں نا. یہاں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، واحد، ان کو امت کہہ رہا ہے. وہ یہ پورے قرآن میں واحد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امت کہا ہے، صرف ابراہیم علیہ السلام کو امت. اور ساتھ میں قانتا للہ، قانتا مطلب ڈیواؤٹ یا پرہیزگار اللہ کے لیے. اب آپ امت کو سمجھیے، امت کے کیا معنی مطلب سمجھے جاتے ہیں معاشرے میں. اگر آپ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، نیشن، پاکستان از اے نیشن، سعودی عرب از اے نیشن، ایران از اے نیشن، یو ایس اے از اے نیشن. نیشن مطلب ایک پوری ایک حدود ہوتا ہے، ایک زمین کا ایک خطہ. کوئی بھی زمین کے خطے کے اوپر اس خاص سوچ کے نسلی اعتبار سے اور خاص کلچر اور خاص ریلیجن وہاں پریکٹس جو کیا جاتا ہے اس کو ایک نیشن کہتے ہیں. چائنا از اے نیشن، اور زبان بھی ایک ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب نیشن کا، تو وہ نیشن آپ کو پتہ کہاں نظر آتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پرانے اور نئے جو آئے ہیں حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی نیشن کہاں ہے؟ نیشن کا مطلب ایک پوری زمین کا خطہ پورا کا پورا، وہاں ایک زبان ہے، ایک ہی مذہب ہے. جی صحیح ہے. مکہ وہ ایک خطہ ہے جہاں پر عرب ایک ہی زبان بولتے ہیں، ایک ہی مذہب ہے. کیوں؟ مسجد حرام میں مقام ابراہیم ہے، اور وہ کہتے ہیں میں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں اپنی ذریت کو ٹھہرایا جا رہا ہوں تیرے پاک گھر کے پاس. وہ قرآن کی ایک اندر آیت آئے گی. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر میں مسجد حرام میں مقام ابراہیم ہے ان کا. تو وہ اس کی وجہ سے پتہ چلا مکہ کے اندر تھے وہ. اور پھر وہ کہتے ہیں میں اپنی آف سپرنگس کو ٹھہرا کے جا رہا ہوں تیرے پاک گھر کے پاس، اس غیر وادی جہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے. تو وہ ساری ذریت وہاں ٹھہری، آف سپرنگس. اچھا پھر وہی کانسیپٹ اب آپ سمجھیں کہ وہ بیسک کانسیپٹ یہ بنا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک زبان کیا ہو گئی؟ عربی. مذہب کیا ہو گیا؟ ملہ ابراہیم. اور اللہ کا فیصلہ کیا ہو گیا؟ سلامتی اسلام. اللہ کا دین فیصلہ سلامتی اسلام ہے. تو فیصلہ وہ ہے، سر تسلیم انہوں نے اللہ کو کیا، اللہ کے احکامات کو کیا، سلامتی حاصل کی انہوں نے. تو مذہب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہو گیا. اس کو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے لیے وہ قانتا للہ حنیفہ. تو اس کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں کہ وہ ایک امت ہے. اب آپ اس امت کو اٹھا کے کہیں بھی لے جائیں، وہاں تو ہے ہی، مکہ تو کنفرم ہو گیا. اب یہ جو نیشن بناتے ہیں اسلامک نیشن، تو وہاں ایسا ہے کیا؟ پاکستان کو لے لیں، ایران کو لے لیں، عراق کو لے لیں، تو وہاں دیکھیے ڈویژنز ہیں. تو وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں وہ کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں. ایک تو مکہ تو ایک اپنی جگہ ہو گیا، لیکن نیشن تو ہر جگہ بن جائے گی. اب میں یہاں ہوں، ایک چائنا میں ہے، ایک رشیا میں ہے، ایک امریکہ میں ہے، اور کہیں بھی. اب جناب پوری ورلڈ میں آپ دیکھ لیں، جو ایک سوچ کے مالک اگر کہیں ایگزسٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک نیشن بن جاتی ہے. وہ ایک ہی زبان ہے، سمجھ رہے؟ وہ ایک ہی زبان قرآن کی زبان ہے. قرآن کی آیت کی روح کو سمجھنا ہے، اس کو ایگزیکٹلی سیم سملر انڈرسٹینڈنگ ہے. اور کہیں بھی آپ رہتے ہو وہ عربی لازمی ہے اس کے اندر بیچ میں شامل، جو قرآن ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. تو اس طرح میں بتا رہا ہوں، ایک تو مکہ ہے ایریا، اور پھر ایک اس کو آپ بڑے لیول پہ نیشن بنا سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا نیشن. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے پاکستان ایک نیشن ہے
اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی نیشن ہے. کسی بھی خطے مکہ کو کہہ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نیشن. یہ امت ہے ابراہیم علیہ السلام, اور یہ صرف انہی کے نام کے ساتھ ہے. تو یہ ملت ابراہیم ہو گئی, مذہب ابراہیم علیہ السلام کا. آگے اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں فرماتے ہیں شاکرا لِأَنْعُمِهِ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اس اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا, یعنی ابراہیم علیہ السلام شکر کرنے والے تھے. اس اللہ نے اس ابراہیم کو چنا اور اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی. اس آیت میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شکر کرنے والے تھے. جو نعمتیں ان کو دی گئیں, جو بھی نعمت دی گئی اس کا وہ شکر کرتے تھے. دیکھیں یہ ملت آپ سمجھ رہے ہیں, یہ سب چیزیں میں پڑھ رہا ہوں, آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ مجھے بھی یہی کرنا ہے. یعنی آپ کو بھی شکر کرنا ہے ان نعمتوں کا جو اللہ نے آپ کو دی. جو کچھ میں پڑھتا جا رہا ہوں, اور اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو ہدایت دی صراط مستقیم, اور سیدھے راستے کی ان کو ہدایت دی. پھر سورہ النحل 16 اس کی 122 آیا, وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ہم نے اسے دنیا میں اچھا دیا اور بے شک وہ آخرت میں ضرور صحیح کرنے والوں میں سے ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں اچھی زندگی دی. جیسے ہم سے کہا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے رب ہم کو دنیا میں اچھی زندگی دے. تو ان کو تو اللہ نے کنفرم کر دیا کہ ان کو اس دنیا میں اچھی زندگی دی, اور آخرت میں بھی کنفرم کیا وہ صحیح کرنے والوں سے میں ہوگا. یعنی کہ جو صحیح کر رہے تھے یہاں زندگی وہ وہاں پر صحیح کرنے والوں میں سے ہوگا. تو اب ہم کو بھی یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں بھی اچھی زندگی مانگیں آپ, جو کہ قرآن میں ایک آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس دنیا میں اچھی زندگی دے اور آخرت کی زندگی وہ مانگ لیں آپ. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.